تو آدم کی جو روش تھی اس کا سبب یہ تھا کہ غلطی کے بعد یہ نہیں سوچا انہوں نے کہ کس نے غلطی کروائی ہے، کس نے بہکایا ہے. سارا فوکس ان کو انہوں نے اس پر دے دیا کہ ابلیس نے اگر بہکایا تو میں بہکا کیوں. ابلیس نے اگر مجھ کو راستے سے ہٹانا چاہا تو میں ہٹا کیوں. یہ سچے انسان کا طریقہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن میں آدم اور ابلیس کا قصہ کافی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے. اس کا ایک جز بہت سبق آموز ہے. قرآن میں بتایا گیا ہے کہ آدم نے جو غلطی کی تھی، یعنی فاربیڈن ٹری کا پھل کھا لیا، تو وہ ان کو اور حوا دونوں کو شیطان نے بہکایا تھا، ابلیس نے بہکایا تھا. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. یعنی یہ واقعہ میں ابلیس براہ راست طور پر خود قرآن کی شہادت کے مطابق شامل تھا. کیونکہ قرآن کے مطابق حضرت آدم کی غلطی میں ابلیس کا شامل ہونا بالکل ثابت ہے. لیکن پھر قرآن میں بتایا گیا ہے کہ آدم سے جب غلطی ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا وہ بھی بتایا گیا ہے. قرآن میں جو بیان ہے اس کے مطابق آدم نے یا حوا نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ سارا معاملہ شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے ہوا. یہ شیطان کو لعنت بھیجنا، شیطان کو برا بھلا کہنا، شیطان کے خلاف پروٹیسٹ کرنا، یہ سب نہیں کیا انہوں نے، ذرا بھی نہیں کیا. یہ شیطان کے خلاف ایک لفظ نہیں بولے. وہ سب کچھ انہوں نے اپنے اوپر فوکس کیا. ہم سے غلطی ہوئی، ہم ظالم تھے، ہم کو معاف فرما. یہ ایک زبردست ایگزامپل ہے جو سیٹ کیا گیا ہے قرآن میں آدم کے حوالے سے. وہ یہ کہ بظاہر خواہ یہ بات بالکل درست ہو کہ کسی نے تم کو ظلم کا شکار بنایا ہے، کسی نے تم کو بقایا ہے، یہ بظاہر یہ ثابت ہو، تب بھی ایک سیکنڈ بھی ضائع مت کرو دوسرے کے خلاف شکایت کرنے میں. تب بھی، بلکہ اپنی غلطی پر ندامت ہو، اپنی غلطی پر اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں، اپنی اصلاح پر کی تدبیر کریں. دیکھیے، غلطی کے بعد جو دوسرا کام کرنا ہے وہ اپنی اصلاح ہے. اپنے لیے اللہ سے مغفرت مانگنا ہے. اب اگر آدمی دوسرے کو برا بھلا کہے تو اس نے اپنے وقت کو ضائع کیا، کیونکہ دوسرے کو برا بھلا کرنے سے، دوسرے پر پتھر مارنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. آپ دوسرے پر پتھر ماریں کہ اس نے مجھ سے اس کا ظلم کی وجہ سے ایسا ہوا، تو دوسرے کے اوپر پتھر ماریں
تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں. آپ کو ساری توجہ اپنے آپ پر لگانا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ری پلاننگ کرنا ہے، آپ کو غلطیوں کی پھر سے اصلاح کرنا ہے، آپ کو اللہ سے قربت تلاش کرنا ہے، آپ نے کھوئی ہوئی پوزیشن کو ریگین کرنا ہے. یہ سب کرنے کا کام ہے. تو جو آدمی یہ کرے کہ کسی اور کے خلاف کسی اور کو بلیم دے کر اس کے خلاف شکایت، نفرت، تشدد، اس طرح کی کارروائی کرے، اس کو ملعون بتائے، اس پر بددعائیں کرے، تو یہ قرآن کے مطابق مومن کا طریقہ نہیں ہے. جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہو، جو آدمی یہ سمجھتا ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ سوال یہ ہے، کسی نے بہکایا تو آپ بہکے کیوں؟ کسی دوسرے نے آپ کو بہکایا تو آپ بہکے کیوں؟ مسئلہ یہ ہے. تو آدم کی جو روش تھی اس کا سبب یہ تھا کہ غلطی کے بعد یہ نہیں سوچا انہوں نے کہ کس نے غلطی کروائی ہے، کس نے بہکایا ہے. سارا فوکس ان کو انہوں نے اس پر دے دیا کہ ابلیس نے اگر بہکایا تو میں بہکا کیوں؟ ابلیس نے اگر مجھ کو راستہ سے ہٹانا چاہا تو میں ہٹا کیوں؟ یہ سچے انسان کا طریقہ ہے. تو انسان کو چاہیے کہ ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی نہ کرے. اگر آپ غلطی کے بعد کسی دوسرے کو جو بظاہر بتا کر شورغل کریں تو آپ ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی کر رہے ہیں. اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نگیٹو بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو نااہل بنا رہے ہیں کہ آپ دوبارہ نئے انداز میں پلاننگ کریں اپنے کام کی. یہ تو اپنے نقصان ہے. غلطی کے بعد دوسرے کو بلیم دے کر اس کے خلاف شکایت کا طوفان کھڑا کرنا اپنا نقصان ہے اس میں. تو قرآن میں یہ جو قصہ ہے آدم کا، وہ بہت آئی اوپنر ہے. آج کل کیا ہے کہ لوگ کوئی دشمن، کوئی سازشی دریافت کیے ہوئے ہیں، بس اس کے خلاف لکھتے ہیں، بولتے ہیں، شورغل کرتے ہیں. یہ خود ساخت کا طریقہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے. فائدہ جو ہے وہی ہے کہ آپ غلطی کے بعد آپ کو بہت زیادہ ریپینٹنس ہو اور سارا فوکس آپ کا اس پر ہے کہ میں نے کیا غلطی کر ڈالی. سارا فوکس اپنے آپ پر ہے. تب آپ کو شدید ندامت ہوگی، تو آپ کے اندر شدید جذبہ پیدا ہوگا اپنی اصلاح کا. تو یہی اس معاملے میں حقیقت پسند اپروچ ہے، ریئلسٹک اپروچ ہے. جو چیز بے نتیجہ ہو وہ بے حقیقت ہے. تو جب دوسرے کو برا بھلا کرنے سے، دوسرے کو بددعا دینے سے، دوسروں کو لعنت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے تو وقت ضائع ہوا.
تو آدم کا قصہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے وہ ایک ماڈل ہے، کیونکہ آدم پیغمبر بنائے گئے اس کے بعد، تو آدم کا قصہ ایک ماڈل ہے، ایک رول ماڈل. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو کسی سے تکلیف پہنچے، کسی سے آپ پر کوئی آپ کو اپنے ظلم کا شکار بنائے، تو آپ دوسرے کے خلاف سوچنے کے بجائے اپنے خلاف سوچیں. آپ کا سارا فوکس اس بات پر ہو کہ دوسرے نے اگر اس کو مس لیڈ کرنا چاہا تو وہ مس لیڈ ہوا کیوں. یہی صحیح طریقہ ہے، اسی میں انسان کی فلاح ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.